السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے پیش خدمت کیا جائے گا۔ چوتھے پارے کا آغاز سورہ آل عمران سے ہوتا ہے۔ اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے لے کر آیت نمبر 200 تک شامل ہے، اور سورہ نساء کی 23 آیات اس میں شامل ہیں۔ سورہ آل عمران کے مضامین کا چوتھا حصہ اہل کتاب کے اعتراضات کا جواب ہے، اور ان کو دعوت ہے کہ اسلام پہ عمل کرو، اسلام ہی کامیابی والا دین ہے۔ اور اس کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو پا ہی نہیں سکتے کہ جب تک اپنی محبوب چیزیں جو ہے اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ تو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو چیز آپ کو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ اس سے عطا کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو دو شبہات ہیں ان کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر دو چیزیں حرام کر لی تھیں، ایک گوشت اور دودھ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چیزیں حلال تھیں، اللہ کے نبی نے اپنے اوپر حرام نہیں کی، لیکن پرہیز کیا تھا کہ کچھ وقت تک۔ فرمایا کہ تورات میں کہاں ہے کہ انہوں نے حرام کیا تھا، کہ دکھاؤ، قل فأتوا بالتوراۃ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ تو انہوں نے کہاں پہ حرام کیا تھا۔ انہوں نے حرام نہیں کیا اپنے اوپر، لیکن انہوں نے کچھ وقت کے لیے پرہیز کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا ذکر کیا۔ وہ کہتے تھے کہ پہلا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اور میں نہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا للعالمین، کہ پہلا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ ہدایت کا مرکز بھی ہے، وہ مبارک بھی ہے، اس میں کئی نشانیاں بھی ہیں، مقام ابراہیم بھی ہے، اور جس شخص کے پاس استطاعت ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس گھر کا حج ضرور کرے، اور جو کوئی استطاعت ہونے کے باوجود جس گھر کا حج نہ کرے، امن کفر، تو اس کو کفر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جیسے وہ کفر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ اہل کتاب تم کفر کیوں کرتے ہو اور حق سے کیوں روکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تمہاری دوستی جو ہے ان کافروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ یہ تمہیں تمہارے دین سے بہکا دے گی۔ تو خاص دوستی جو ہے وہ اہل ایمان سے ہی اہل ایمان کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تنظیمی معاملات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ تو اس ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کے ڈر کی وجہ سے خوف کھاتے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو، جس طرح انسان ماں باپ سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو کہ کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس سے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اور تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم اللہ پہ ایمان لانے والے ہو، تم مسلمان ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرقوں میں نہ بٹو، اتحاد پہ قائم رہو، اور اتحاد ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک سرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر یہ سرا چھوڑ دو گے تو اختلاف میں بڑھ جاؤ گے۔ تو فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اپنی اصل سے ہٹ جائے۔ اصل کیا ہے؟ اصل قرآن حدیث ہے۔ جو اپنی اصل سے ہٹ جائے، کسی اور طرف چلا جائے، پگڑی کسی شخصیت کی طرف چلا جائے، تو وہ ہوتا ہے فرقہ۔ لیکن جو اپنی اصل پر قائم رہے اس کو فرقہ نہیں کہتے، بلکہ وہ جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رسی پہ قائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا، قرآن کے ساتھ بھی جڑو اور صاحب قرآن کے ساتھ بھی جڑو، کیونکہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے، کنتم آدان فالف بین قلوبکم، اس نبی کے آنے کے بعد تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، اس نبی نے پکڑ کر تمہیں جہنم کے کنارے سے جنت کی طرف، جنت کے رستے پہ چلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ بھی جڑو، اور صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ بھی جڑو، آپ کی حدیث کے ساتھ بھی جڑو۔ خیر امت کا ذکر فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہو۔ ایمان لانے کے بعد نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ بہترین امت ہونے کی علامت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 121 سے لے کر 189 تک لمبا بیان غزوہ احد پر کیا ہے۔ غزوہ احد جو ہے یہ 3 ہجری میں ہوا تھا۔ کافر غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ احد جو ہے وہ مدینہ سے باہر ایک پہاڑ ہے، تو وہاں پہ کافر 3000 کی تعداد میں جمع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کہاں پہ لڑا جائے۔ آپ کی خواہش تھی کہ مدینے میں رہ کر ہی ان پر حملہ کیا جائے، لیکن جو جوشیلے نوجوان تھے اور جو بدر میں شریک نہ ہو سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، باہر جا کے لڑیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کو لے کر باہر نکلے، ان میں سے 300 منافق تھے جو پیچھے ہٹ گئے۔
تو باقی 700 بچے، اور 700 نے کفار کے ساتھ جو جنگ کی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ اور فتح عطا فرمائی۔ لیکن چھوٹی سی ایک کمی ہوئی، چھوٹی سی ایک غلطی ہوئی کہ جبل رمات ایک پہاڑی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کا دستہ کھڑا کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ فتح ہو یا شکست ہو تم نے نیچے نہیں اترنا، یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب فتح ہو گئی تو ان میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا کہ اب فتح ہو گئی ہے اب اتر جانا چاہیے، کچھ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو چنانچہ وہ صحابہ جو ہیں ان سے ایک مسٹیک ہو گئی کہ وہ نیچے اتر گئے، تو جو فتح ہے وہ شکست میں تبدیل ہوگی، ان کفار نے پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے کافی مسلمان شہید ہوئے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے، جن کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ تو یہ شور پیدا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو مسلمان جو تھے ان کے حواس جو ہے واپس ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ زخمی حالت میں آپ اٹھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں یا اپنی طبی موت فوت ہو جائے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ نہیں، جو اسلام سے پھرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ نقصان کرے گا تو اپنا ہی کرے گا۔ تو پھر مسلمان دوبارہ پلٹے، تو اس کو مسلمانوں کی ایک بظاہری شکست کہا جا سکتا ہے، لیکن شکست وہ ہوتی ہے کہ جس سے مسلمان بھاگ گئے ہو۔ مسلمان نہیں بھاگے، پھر بھی وہی ہے، پھر بھی بھاگنے والے وہی کافر تھے کہ جنہوں نے دوبارہ حملہ کیا تھا۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر قوت، وہ جو 50 صحابہ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، فاعف عنہم واستغفر لہم، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی ان کو معاف کریں اور ان کی معافی کا اللہ تعالیٰ سے درخواست بھی کریں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، جن کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، تو آج کوئی 15ویں صدی میں اٹھ کر ان پر تبصرہ تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے تو تمہیں فتح کیسی ہوگی؟ تو یہ کچھ جو ہوا تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بھی اس کی وجہ سے پہچان ہوئی کہ منافق کون ہے، چھوڑ جانے والا کون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ایمان پہ رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دے گا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ چیزوں پر انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت تک دشمن پر اللہ تعالیٰ نے میرا رعب جاری کیا۔ اور اس کے بعد غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کا نقصان ہوا، اور جو ہے وہ مسلمان اپنے شہداء کو دفن کر کے واپس مدینے پہنچے، تو کفار بھاگے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بدلہ لینا تھا، لیکن ہم خود ہی بھاگ گئے، نہ ان کو مدینے سے نکالا، نہ کچھ ایسا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی بدلہ پھر لینا ہے، تو وہ باہر دوبارہ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے کہ وہ تو کافر جو ہیں وہ دوبارہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کو فرمایا کہ تم ہتھیار کیسے اتار رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ منافقوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ وہ تمہارے لیے پھر جمع ہو گئے ہیں لہذا ڈر جاؤ ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان سے لیکن انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی تو مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کافی ہے، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے۔ تو یہ بلند ہمت کی دعا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب آگ میں پھینکا جانے لگا تھا تو انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کی برکت سے ہی آگ جو ہے وہ گلو گلزار بن گئی۔ یہودیوں کی حرزہ سرائی کا ذکر فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دو، نعوذ باللہ اللہ تو فقیر ہو گیا ہے۔ یہ تو فرمایا کہ یہ ان کی باتیں ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیت نمبر 185 میں کامیابی کا معیار بتایا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اصل میں کامیابی کیا ہے کہ جو شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو اصل میں حقیقی کامیاب وہ شخص ہے۔ اور آخری آیات جو ہے یہ پوری صورت کا خلاصہ بھی ہیں، ان میں غور و فکر کی دعوت بھی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کا حکم بھی ہے، اور اس میں دعائیں بھی ہیں، اور اس کی اہمیت کا ایسے اندازہ لگا لیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ وضو کرنے سے پہلے ان 11 آیات کی تلاوت فرماتے، وضو بعد میں کرتے، 11 آیات کی تلاوت پہلے کرتے، تو ان میں کافی زیادہ دعائیں بھی۔ اس کے بعد سورہ نساء ہے، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، اس میں عورتوں کے مسائل بیان فرمائے اور عورتوں کو حقوق دینے کا ذکر فرمایا۔ معاشرہ جو ہے وہ ایک وحدت ہے، ویسے معاشرتی اعتبار سے جو ہے
وہ مرد اور عورت ایک ہے، فرمایا کہ ایک ہی مرد سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا، اس میں سے پھر تمہارا خاندان چلایا، اور ان کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ جو پہلے لوگ تھے وہ یتیم بچیوں پر خاص طور پر ظلم کرتے تھے، کہ فرمایا کہ ان پر ظلم نہ کرو۔ لوگوں نے 100 شادیاں کی ہوئی تھی اور ان پر ظلم کرتے تھے، فرمایا کہ تم اگر ظلم کرتے ہو تو یتیموں سے نکاح ہی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اس 100 شادیاں جو کرتے تھے اس کو محدود کر دیا، فرمایا کہ تم 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ یہ لامحدود سے اللہ تعالیٰ نے محدود کیا ہے، 1 سے 4 نہیں کیا، بلکہ لامحدود سے، کہ 100 شادیاں انہوں نے کی ہوتی تھی اور ان پر ظلم کرتے تھے، محدود سے اللہ تعالیٰ نے محدود کیا ہے کہ 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن اس کی ایک شرط لگائی ہے کہ اگر ان کے درمیان تم انصاف کر سکو، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کرو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ذکر فرمایا کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کبھی کر ہی نہیں سکتے، تو انصاف نہیں کر سکتے تو کیا مطلب ہے کہ کوشش تو ضرور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ یا اللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کوشش ضرور کرتا ہوں ان کے درمیان انصاف کرنے کی، تو کوشش ضرور کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ اور دوسری کو چھوڑ دے، ویسے ہی یہ نہیں، تو انصاف کی کوشش تو ضرور کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کے مال میں احتیاط کرو، جو شخص یتیم کی کفالت کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ بقدر ضرورت استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وراثت کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کا کیا حصہ ہے، کس کا کیا حصہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پورا کرے گا وہی جنت میں جائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا، جن کا حصہ ہے ان کو حصہ نہیں دے گا، بیٹیوں کو بہنوں کو حصے سے محروم کرے گا، وراثت سے محروم کرے گا، تو فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ونعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اب تک غلطیاں ہو گئی ہیں اس کی توبہ کر لو۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ موت کے وقت توبہ کی جائے، بلکہ توبہ یہ ہے کہ نادانی میں اگر کوئی گناہ ہو گیا تو جب شعور آ گیا فوری توبہ کر لے، تو یہ ہے توبہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد محرمات کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، 18 عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، نسبی رشتے ہیں، کچھ رضائی رشتے ہیں، اور فرمایا کہ 2 عورتیں، 2 بہنیں بھی ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ اور بھانجی، پھپھی اور بھتیجی، یہ بھی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح قرآن حق ہے اس طرح حدیث بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔